عمران کا شان نزول یہ ہے کہ اہل نجران کے عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے بڑے بڑے پادری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ ہوا، آل عمران نازل ہوئی، اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، حضرت مریم کیا تھی، حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ کیا تھے، پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو واضح کیا، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، هو الذی یصورکم فی الارحام، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور انزل التوراۃ والانجیل، یہ سب ہدایت کی کتابیں تھیں۔ تم نے جو ہے نا، جو تم گمراہی کے قائل ہو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات نہیں ہیں۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ہے جس طرح سے رحم میں چاہتا ہے بچوں کی، انسان کی تصویر بناتا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں جب تو نے اسلام کی ہدایت دے دی، اس ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو اب دوبارہ نہ پلٹنا، دوبارہ ہمیں نہ پلٹنا، اور انک انت الوہاب، تو عطا کرنے والا ہے، اپنی عطا سے، اپنی رحمت سے ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، یہ بھی اعلان کیا اللہ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی، اے اللہ میرے بچہ پیدا ہوگا، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بیٹی ہے، یہ کیسے خدمت کرے گی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ اس بیٹی کے بطن سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کروں گا۔ بہرحال حضرت مریم کی کفالت حضرت مریم کے خالو زکریا علیہ السلام نے کی۔ حضرت مریم بہت زیادہ عبادت گزار تھیں، پاک دامن تھیں، تو حضرت مریم کو کے ساتھ کرامتیں بھی ہوتی تھی، بے موسم پھل ملا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم کے پاس پھل دیکھا، پھل دیکھتے تھے، پوچھتے تھے یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی بھائی اللہ دیتا ہے مجھے اپنی مرضی سے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، فوراً زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد چاہیے۔ اور زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتوں نے ندا لگائی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تجھے بیٹا بھی ملے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، سیدن سردار بھی ہوگا، حصور پاک دامن بھی ہوگا، نبیًا نبی بھی ہوگا۔ تو تین کوالٹی اللہ نے صفات بیان کی، ایسا بیٹا تجھے ملنے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، اللہ میرے گاں سے بیٹا پیدا ہو گیا، میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، تو میری بیوی جو ہے وہ تو بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے، میرے کیسے؟ ابھی دیکھیں خود ہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، جب قبول ہو گئی تو خود ہی اشکال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہ اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا کہ میں نے تجھے بھی تو ایک پانی سے پیدا کیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا تو جو اللہ پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ جب میری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے، تو دیکھیں اس زمانے میں نہ تو الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم تھا، بہت عرصے بعد پتہ چلتا تھا کہ زوجہ کو حمل ہے، تو اے اللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے، کتنے عرصے بعد اولاد مل رہی ہے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، پیغمبروں نے بھی مانگی اللہ سے اولاد، تو اے اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اولاد ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اے زکریا تیری زبان بند ہو جائے گی، تو صرف اشاروں سے لوگوں سے 3 دن تک بات کرے گا، جب تیرے ساتھ ایسا ہو تو سمجھ لے کہ تیرے ہاں خوشخبری ہے۔ واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ پھر اللہ نے دوبارہ حضرت مریم کا بیان کیا کہ مریم علیہ السلام جو تھی ان کو فرشتوں نے آ کے بتایا، یہ الہام ہوتا ہے جو غیر پیغمبر پر بھی ہوتا ہے، کہ فرشتوں نے آ کے بتایا اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرک کی تجھے پاکیزہ بنایا ہے، واصطفیٰ کی علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں میں اللہ نے تجھے منتخب کیا، وقنوتی لربی کی تو نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیں عورت اللہ کی نظر میں بڑی بننا چاہتی ہے تو آج بھی اس کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی۔ واسجدی ورکعی، اور سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں تو بھی رکوع کر، تو بھی نماز پڑھ۔ تو نماز کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے مریم سے کہا
کہ فرشتوں نے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی. کلمے کا مطلب اللہ کے کلمے سے وہ پیدا ہوں گے، اللہ کے کلام کن کی طاقت سے پیدا ہوں گے، باپ کے بغیر. اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے. اسمہ المسیح، جن کا نام مسیح ہوگا. عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ہوں گے، ابن مریم ہوں گے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت دوں گا، آخرت میں بھی ان کو عزت دوں گا. ومن المقربین، میرے قرب والوں میں سے ہوں گے. اب حضرت مریم پریشان ہے کہ نہ صرف یہ کہ بغیر شوہر کے بچے کی خوشخبری مل رہی ہے، بلکہ بچے کی یہ صفات بھی ہیں، ان کا نام بھی بتایا جا رہا ہے. اور اللہ نے بتایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود میں بھی وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ماں کی گود میں باتیں کرے گا وہ، اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے آپ پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس آیت سے بھی صاف پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اگر وہ قرب قیامت میں نازل نہ ہونا ہوتا تو پھر یہ آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی معاذ اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں، ویسے بھی معجزے کے طور پر ذکر ہو رہا ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بھی اللہ سے کلام کریں گے، ادھیڑ عمر میں بھی. تو ماں کی گود میں کلام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کی کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سبھی کلام کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بطور معجزے کے ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے. اس لیے معجزہ ہے کہ ادھیڑ عمر میں پہنچنے سے پہلے آپ آسمانوں پہ چلے گئے، پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے بعد زمین پہ آ کے ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ کے حق میں بہت بڑا معجزہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عام آدمی تو ادھیڑ عمر میں کلام کرتا ہے، لیکن عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں کلام کرنا یہ ایک میری بہت بڑی نشانی ہے جس کی میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں. قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے کیسے اولاد ہو جائے گی. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں ہے. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اے مریم اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اے مریم تیرے اس بیٹے کو اللہ کتاب کا علم بھی دے گا، حکمت کا علم بھی دے گا. التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل بھی سکھائے گا اس کو. علماء کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، کیونکہ الکتاب کو اللہ نے قرآن سے تعبیر کیا. قرآن میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اللہ نے تورات انجیل کا تو آگے ذکر کر دیا، اب کون سی کتاب رہ گئی؟ تو ظاہر ہے قرآن رہ گیا. اب تو حضرت عیسیٰ کو قرآن بھی سکھایا جائے گا، کیونکہ وہ اس امت میں نازل ہوں گے اور پھر قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ جب نازل ہوں گے تو اسلام کو فالو کریں گے وہ. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں ان کو سکھاؤں گا، وہ لوگوں سے کیا کہیں گے، پرندہ بنا کے اس میں پھونک ماریں گے، اور فیکون طیرا باذن اللہ. ایسے ایسے معجزے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگے تیرے بیٹے کے ہاتھ میں، تو گھبرا نہیں، میں تیری پاک دامنی کو تیرے بیٹے کے ذریعے بیان کروں گا. فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے صحیح کا پرندہ بن کے اڑنے لگے گا. اور ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، برس کے مریض کو، مادرزاد نابینا کو اس کے ذریعے شفا ملے گی، اور مردوں کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے. اور بہت ساری معجزے ہوں گے. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات کی تصدیق کریں گے. یہ سارے احکام اللہ نے بتائے کہ اے مریم میں تیرے بیٹے کو دوں گا. اللہ فرماتے ہیں پھر مریم نے، حضرت عیسیٰ جب جوان ہوئے، لوگوں کو تبلیغ کی، تو لوگوں سے کہا یہودیوں سے آپ کو خطرہ ہوا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواری جو حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے. ربنا آمنا بما انزلت، اور کہنے لگے اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں. ومکروا ومکر اللہ، یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا. کیسے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے پورا وصول کر لوں گا. ورافعک، یاد رکھیں متوفی کا معنی موت دینا بھی آتا ہے، وصول کرنا بھی آتا ہے. یہ جو پروفیسر غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا نا موت سے، تو یہ یقینی ترجمہ نہیں ہے. قرآن میں توفا دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے. اس میں چونکہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس لیے میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہاں متوفی جو ہے نا، یہ موت کے معنی میں نہیں ہے، یہ وصول کرنے کے معنی میں ہے. اس کی دلیل آگے ہی آ رہی ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو واو تفسیری ہے، رافعک الیہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ متوفی کا معنی موت دینا نہیں ہے بلکہ اپنی طرف اٹھانا ہے. یہ اللہ نے واو کے بعد رافعک الیہ اسی لیے کہا کہ جناب پروفیسر غامدی جیسے لوگ اس آیت سے لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈال دیں.
میں دوبارہ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اگر میرے بھائی موت دے کے وفات ہی دینی تھی تو اپنی طرف اٹھانے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اور آگے آیت سے اور ثابت ہوتا ہے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، موت نہیں دی۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تجھے کافروں سے بچا لوں گا۔ اب آپ بتائیں اگر حضرت عیسیٰ کو موت ہی دینی تھی تو بچے، یا وہ تو پھر بچے ہی نہیں نا، ان کو تو کافروں نے شہید کر دیا ان کو۔ تو مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، یعنی بچا لوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان سے میں تجھے بچا لوں گا۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر اس مضمون کو اور زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے۔ چونکہ ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے نظریے پہ رد کرنا، اس لیے میں ابھی اس کو سرسری طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر فوراً شارٹ کلپ آ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے نا آدھے دلائل سنتے ہیں آدھے نہیں سنتے، تو پھر وہ ایک تماشا کھڑا ہو جاتا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ کے فالوورز کو کافروں پر قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا۔ جو بھی یعنی آپ کو فالو کرے گا تو حجت کی دنیا میں بھی وہ تمام لوگوں پر غالب آئے گا، اور وہ اگر اللہ کے حکام کو فالو کرے گا تو ظاہری اسباب میں بھی تمام امتوں پر غالب آ جائے گا۔ تو جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کیا تو عیسائیوں کی حکومتیں بھی تھی اور ان کا دین بھی غالب تھا۔ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ نے اسلام کی خلافتیں قائم کی، اور ایسی قائم کی کہ پھر اس کے بعد مذہبی خلافتیں آج تک قائم نہیں ہو سکی۔ آج عیسائیوں کے کنٹری تو ہیں لیکن وہ مذہبی ریاستیں نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کی پوری ریاستیں مذہبی ہیں۔ تو اس لیے آج بھی مذہب کے لحاظ سے اسلام الحمدللہ غالب ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہے۔ آج بھی جتنا مسلمان حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں اتنا عیسائی فالو نہیں کرتے۔ آگے اللہ نے عیسائیوں سے خطاب کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے عیسائیوں تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہیں؟ فرمایا عیسیٰ کی مثال تو اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کے تو نہ باپ نہ ماں، جب آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، ان کو جب اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو جن کی ماں تو تھی نا کم از کم، یعنی عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا آدم کا بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہونا ہے۔ تو جیسے بغیر باپ اور ماں کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو جب آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے عیسائیوں کو ایک نرم انداز میں تبلیغ کی ہے، اور یہود و نصارہ کو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے درمیان مشترک ہے۔ توحید پر تو ہم سب جمع ہیں، تمہاری کتابوں میں بھی توحید لکھی ہوئی ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی، تو توحید کی دعوت تو اسلام دیتا ہے، تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو۔ تو ہم تمہیں اپنی کتابوں کو چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، اپنی کتاب ہی کو فالو کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام جو باتیں کر رہا ہے تمہاری کتابوں کی بھی حقیقت میں وہی تعلیمات ہیں، تم لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ آؤ ایسے کلمے کی طرف کہ تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ لا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے، اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب بھی دے اور نبوت بھی دے، پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لگانے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عیسیٰ ابن مریم کو تو پیغمبر بنایا اللہ نے، کتاب بھی دی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کی طرف لے آئیں؟ تم عیسیٰ ابن مریم سے حاجتیں مانگنا شروع کر دو، یہ ممکن نہیں ہے، کوئی پیغمبر یہ جرت نہیں کر سکتا، تو عیسیٰ ابن مریم کیسے کریں گے یہ جرت؟ اور پھر اللہ نے اس پارے کے اختتام میں دوبارہ اسی مضمون کا تکرار کیا، عیسائی اور یہودیوں سے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کروں گا میں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق